الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء، امام الہدا، امام الاولین والآخرین، دوسرا بٹن، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر سورہ ذاریات کی آیت نمبر 18 اور 19 دو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی صفت ان آیات بینات میں بیان فرما رہا ہے۔ بہت ساری صفات ہیں ایمان والوں کی، ان میں سے دو صفتیں اس آیت کے اندر، ان دو آیتوں کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ پہلی صفت یہ بیان ہوئی ہے کہ وہ بالاسحار ہم یستغفرون، سحری کے وقت اٹھ کر، تہجد کے وقت اٹھ کر ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ مجھ سے معافی طلب کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں،
گناہوں کی معافی مانگتے ہیں سحری کے وقت اٹھ کر، جب دنیا والے سو رہے ہوتے ہیں، خواب خرگوشہ میں ہوتے ہیں، اس وقت ایمان والے اٹھ کر اللہ سے اپنے لو لگائے ہوئے، امیدیں وابستہ کیے ہوئے، کبھی قیام کی حالت میں، کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں، کبھی تشہد کی حالت میں وہ اپنے رب کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں، کبھی رکوع کیا ہوا، کبھی سجدہ کیا ہوا، کبھی اس کے سامنے دامن کو پھیلائے ہوئے دعا کر رہے ہوتے۔ اللہ ہمیں بھی یہ صفت نصیب فرمائے۔ ہم لوگ بہت سست ہیں اس معاملے میں، بہت زیادہ سست۔ اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو دور فرمائے اور ہمیں ایمان والوں کی یہ عظیم صفت عطا فرمائے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ دوسری صفت ایمان والوں کی یہ ہے کہ یہ لوگ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے مانگنے والوں کو اور جو تنگ دست ہیں، بڑے پریشان ہیں، ان کا یہ اس میں سے حصہ نکالتے ہیں۔ ایک ہے سائل جو مجبوری کی حالت میں مانگ رہا ہے، دوسرا ایسا شخص جو مانگ تو نہیں رہا، ہاتھ کسی کے سامنے نہیں پھیلا رہا، مگر ہے وہ بھی تنگ دست، اور یہ ان کو تلاش کر کے ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ان کا حصہ نکالتے ہیں۔ یہ دو صفتیں جو مومنوں کی بیان ہوئی ہیں نا، قرآن کریم کی کئی مقامات پر اسی طرح ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ بیان ہوئی۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، وہ لوگ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ بھی رب کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ ہونی ہے نا، ادا ہونی ہے، لیکن وہ تب جب نصاب کو پہنچ جائے۔ آگے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اپنی طاقت کے مطابق، استطاعت کے مطابق۔ یہ نہیں دیکھتے ہم زکوٰۃ کے نصاب کو نہیں پہنچے، یہ نہیں دیکھتے کہ ابھی ہمارے پاس اتنا مال و متاع نہیں ہے، نہیں، جس قدر اللہ نے ان کو توفیق دی ہوتی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ دو صفتیں اہل ایمان کے اندر اللہ نے قرآن کریم کے متعدد مقامات پر بیان کی ہیں، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق تو اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ النَّاسَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ اکبر، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا میرے نبی کے صحابہ تو ایسے ہیں کہ وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، خود بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، پرواہ نہیں ہے۔ کوئی مہمان آ گیا، کوئی ضرورت مند آ گیا، کوئی محتاج آ گیا، کوئی سائل آ گیا، وہ خالی ہاتھ نہ جانے پائے۔ وَيُؤْثِرُونَ النَّاسَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے اوپر لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے اوپر۔ ہم ان کے بالکل الٹ ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس عمل کے بالکل الٹ، ہم لوگوں پر اپنے آپ کو ترجیح دیتے ہیں، وہ لوگوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے، ہم لوگوں پر اپنے آپ کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ پہلے دوسرے کھا پی لیں، ان کی ضروریات پوری ہو جائیں، پھر ہماری، ہم کہتے ہیں پہلے ہماری پھر دوسروں کی۔ آپ چاہیں تو مجھ سمیت ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لے، آزما کر دیکھ لے، اور جو شخص مجھ سمیت اپنے آپ کو لوگوں پر ترجیح دینا شروع کر دے، اللہ رب العزت کی قسم کبھی بھی اس بندے کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔
جتنا بھی اس کے پاس ہوگا وہ بولے گا کم ہے، جتنا بھی ہوگا بولے گا کم ہے۔ اور جو اپنے اوپر لوگوں کو ترجیح دے، اللہ انہیں غنی کر دیتا ہے، بے پرواہ کر دیتا ہے، دنیا کو ان کے قدموں کے نیچے ڈھیر کر دیتا ہے۔ آپ انصار کی مثال دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں انصار کی مثال دیکھ لیں۔ مکہ سے لٹے پھٹے اجڑے ہوئے حالت میں آنے والے لوگوں کو سہارا دینے والے کون تھے؟ انصار۔ کسی نے کسی کو اپنے گھر میں سے حصہ دے دیا، کسی نے اپنے باغ میں سے حصہ دے دیا، کسی نے کاروبار میں سے حصہ دے دیا، کسی نے رہنے کے لیے زمین دے دی، کسی نے گھر بنا کے دے دیا، کسی نے کسی کا کاروبار شروع کروا دیا۔ انہیں محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ تم ہجرت کر کے آئے ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں۔ من المہاجرین والانصار، اللہ نے ایسی ان کی صفت بیان نہیں کی، والسابقون الاول، سب سے پہلے ایمان لانے والے، من المہاجرین والانصار، وہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہوئے مہاجر ہوں یا مدینۃ المنورہ میں رہنے والے انصار ہوں، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر اپنا آپ، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اللہ نے ان کے لیے جنت کو تیار کر دیا۔ یہ صفتیں ہم سنتے ہیں، دل کو اچھا بھی لگتا ہے، تھوڑا بہت سکون بھی ملتا ہے، مگر عملی طور پر ہم ان سنتوں سے، ان صفتوں سے، ان نعمتوں سے اور ان برکتوں سے دور ہیں۔ میں یہاں کہہ دیتا ہوں، میرا کہنا پورا ہو جاتا ہے، آپ سن لیتے ہیں، سننا پورا ہو جاتا ہے، اللہ اللہ خیر سل۔ جس دن ہم لوگ اس پر عملی طور پر عمل پیرا ہونا شروع ہو گئے، یقین جانے اس دن کوئی پریشانی نہیں رہے گی، کوئی دکھ نہیں رہے گا، کوئی غم نہیں رہے گا۔ اس آیت مبارکہ میں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ رات کو اٹھ کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ ہم تو دیدہ دلیری سے گناہ کرتے ہیں، کوئی کیا بگاڑ لے گا ہمارا، فلاں ہمارا کیا کر لے گا، جتنی ہم سے زیادتی ہو سکتی ہے ہم زیادتی کر جاتے ہیں، ظلم ہوتا ہے ہم ظلم کر جاتے ہیں، کسی کا حق دبا سکتے ہیں تو ایسا کر لیتے ہیں، کسی کو گالیاں دے سکتے ہیں تو ایسا کر لیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دوسرے کو معاف کرنے والے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے سے درگزر کرنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کی مجلس میں، ابھی ایک شخص آئے گا، تم میں سے جس شخص نے جنتی شخص کو دیکھنا ہو وہ ابھی تھوڑی دیر میں مسجد کے اندر داخل ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر، کیسا عظیم شخص ہوگا، کیسا عظیم شخص، ابھی مسجد میں آیا نہیں ہے، آنے سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو جنت کی بشارت سنا رہے ہیں اور صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جو شخص دنیا میں چلتے پھرتے جنتی کو دیکھنا چاہے وہ ابھی تھوڑی دیر میں آنے والا ہے۔ کچھ دیر گزری، وہ صحابی تشریف لائے، سب نے اس کو دیکھا، کسی نے اس کو کہا کچھ نہیں۔ ایک صحابی کے دل میں آئی بات کہ میں کم از کم دیکھوں تو صحیح کہ یہ ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ دنیا کے اندر اس کو جنت کی بشارت۔ مجلس ختم ہوئی، وہ اس کے ساتھ چل پڑے، کہا میں کچھ دن آپ کے ہاں مہمان ٹھہرنا چاہتا ہوں، فرمایا چلو، چلے گئے، نماز کا ٹائم ہوا آ گئے، پھر واپس چلے گئے، پھر وقت ہوا آ گئے، معمول وہی ہے جو عام طور پہ باقی صحابہ کا معمول تھا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، کام کاج کر رہے ہیں، نارمل ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ 3 دن تک کسی کے ہاں بندہ مہمان ٹھہر سکتا ہے،
وہ 3 دن تک انہیں دیکھتے رہے کہ رات کو اٹھ کر وہ بھی تہجد پڑھتے ہیں تو یہ بھی پڑھتے تھے، وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں تو یہ بھی کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا جس میں کوئی خاصیت باقی ہو، کہ ہے تو سارا معاملہ نارمل، جو ہم کر رہے ہیں وہی یہ کر رہا ہے، پھر ایسا اس میں کیا ہے کہ اس کو جنت کی بشارت سنائی گئی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اس سے پوچھا، میں ضرورت مند نہیں تھا، میں کوئی پریشان نہیں تھا، بس میں تمہارے یہاں مہمان اس لیے ٹھہرا کہ تمہیں دیکھوں کہ تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے تمہیں دنیا میں جنت کی بشارت ملی۔ اس نے کہا مجھے اور تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ میرا کون سا عمل قبول ہوا یا نہیں، میں بھی ویسے ہی کرتا ہوں جیسے آپ لوگ کرتے ہیں، البتہ ایک کام میں رات کو کرتا ہوں، شاید وہ اس کا سبب بنا ہو۔ کہا کیا ہے؟ کہا میں جب رات کو سونے لگتا ہوں، اپنے بستر پر آتا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کمی کوتاہی کسی کے ساتھ ہو گئی ہو تو تو اس کی طرف سے مجھے معاف فرما دے، اگر میرے ساتھ کسی نے کیا ہے تو میں تیری رضا کی خاطر معاف کرتا ہوں۔ باقی سارے کام روٹین کے مطابق وہی ہیں جو آپ لوگ کرتے ہیں۔ یہ عمل البتہ ہے جو مجھے محسوس ہوا ہے کہ شاید یہ ہو، کیونکہ اس صحابی نے بھی یہی کہا کہ جیسے ہم اعمال کر رہے ہیں ویسے تم کرتے ہو، مجھے کوئی خاص عمل تو اس میں نظر نہیں آیا۔ اب یہ بات تو دل اور اس انسان اور رب کی بات تھی نا، اس کو تو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا کہ رات کو سوتے وقت کوئی اپنے دل میں کیا خیال کر رہا ہے، اپنی زبان پر کیا تصور لا رہا ہے، کیا چیزیں وہ سوچ رہا ہے، اللہ کے ساتھ وہ کس انداز میں گفتگو کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا اللہ کی قسم پھر یہی عمل ہے کہ جس نے تمہیں جنت کی بشارت سنائی ہے۔ ہمارا تو اللہ کا شکر ہے نا کہ جب تک بغض و حسد ہمارے سینے میں بھرا ہوا نہ ہو، کسی کے خلاف نفرت، کینہ، بغض ہمارے سینے میں بھرا ہوا نہ ہو، تھوڑی سی بات کسی کی ہمارے ہاتھ میں آ جائے، پھر دیکھو پورے محلے میں اس کی جو ہے وہ ایسی تو ہو جائے گی کہ بچہ بچہ اس کو جان لے گا کہ یار یہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے جرح السنان لہ التیام، اگر کسی کو تلوار کے ذریعے مارو گے نا، تلوار کے ذریعے زخم کرو گے جسم پہ، کسی بھی حصے میں اس کو زخم لگ گیا، کٹ لگ گیا، جرح السنان لہ التیام، وہ تلوار کا زخم کچھ دنوں کے بعد بھر جائے گا، جسم نارمل ہو جائے گا، محسوس بھی نہیں ہوگا کہ یہاں کبھی کوئی کٹ لگا تھا۔ لیکن وَلَلتَّیَامُ جَرْحُ اللِّسَانِ، زبان سے دیا گیا زخم زندگی میں کبھی نہیں بھرتا، تلوار سے لگا ہوا زخم بھر جائے گا، پتہ ہی بھی نہیں چلے گا۔ آپ کسی شخص سے پوچھیں کوئی جسم پہ ہلکا سا نشان ہو، کیا ہوا؟ بولے گا یہ بچپن میں کوئی بڑی چیز مجھے لگ گئی تھی تو وہ اس سے گھاؤ ہو گیا تھا، بعد میں ٹھیک ہو گیا۔ وَلَلتَّیَامُ جَرْحُ اللِّسَانِ، زبان سے لگا ہوا زخم کبھی نہیں بھرتا، جب کبھی کوئی بات یاد آئے گی وہ بات یاد آ جائے گی، وہ شخص یاد آ جائے گا، وہ لمحہ یاد آ جائے گا، وہ وقت یاد آ جائے گا، وہ جملے یاد آ جائیں گے۔ اور اس صحابی کا عمل کیا ہے کہ رات کو سوتے وقت اپنے رب سے معافی مانگ رہے ہیں کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو تو اپنی رضا کی خاطر مجھے معاف کر دے اور اسے میری طرف سے راضی کر دے، اور اگر مجھ سے کسی نے کچھ کیا ہے تو میں تیری رضا کی خاطر اسے معاف کرتا ہوں۔ یہ صفت بھی ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کسی نے زیادتی کر لی ہو تو ہم ٹھان لیتے ہیں، قسم کھا لیتے ہیں کہ جب تک میں اس کو دنیا والوں کے سامنے ذلیل و رسوا نہیں کروں گا نا، میں تب تک چین سے سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ قسم کھا لیتے، ٹھان لیتے۔
میں اس سے بدلہ لوں گا، میں ایسا کر دوں گا، میں ویسا کر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ام المومنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی۔ ان تہمت لگانے والوں میں ایک ایسے شخص بھی شامل ہو گئے ان کی باتوں باتوں میں آ کر، جن کے گھر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ماہانہ راشن پانی بھیجا کرتے تھے۔ جب پتہ چلا کہ یہ شخص بھی شامل ہے، میری بیٹی کے اوپر الزام لگانے والوں میں یہ شخص بھی شامل ہے، آپ سب مجھ سمیت ہم بہن بیٹی والے ہیں، اگر کوئی ہماری عزت کے اوپر انگلی اٹھا دے، ہماری بہن بیٹی بیوی والدہ کسی بھی محرم رشتے کی طرف انگلی اٹھا دے، اس پر الزام لگا دے، اطمینان سے بتائیے گا دل پہ ہاتھ رکھ کے کتنے دن تک میں اور آپ سکون سے رہ سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ کائنات کی ماں، مومنوں کی ماں، عفیفہ کائنات، صدیقہ کائنات، صدیقہ بنت صدیق، زوجہ رسول، جن کو منتخب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین نے، ان پر تہمت لگ رہی ہے۔ باپ بھی صدیق کائنات ہے، اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ اللہ اکبر، کبھی قسم کھا لی کہ اس کا راشن پانی بند۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی کہ کیا تم لوگ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تم بھی تو گناہ کرتے ہو، خطا کرتے ہو، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی زیادتی ہو جاتی ہے، کوئی لغزش ہو جاتی ہے، تو کیا نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت مبارکہ ابو بکر صدیق کو سنائی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جیسے تم کمی کوتاہی کرنے کے بعد مجھ سے معافی مانگتے ہو اور چاہتے ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں، تو پھر تم میں ایسی کیا وجہ آ گئی ہے کہ تم کسی کو معاف کرنے کی جرت نہیں رکھ رہے؟ قسم کھا رہے ہو کہ میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا، تعلقات توڑ دوں گا، اس کے ساتھ ہمدردی والا رشتہ ختم کر دوں گا، اس کی جو معاونت کرتا ہوں وہ ختم کر دوں گا۔ اتنا غصہ؟ اس وقت یہ غصہ کہاں جاتا ہے جب انسان ہونے کے ناطے تم میں سے کسی سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اللہ سے بھی تو معافی کی امید رکھتے ہو نا، جب اس سے رکھتے ہو تو خود اپنے اندر بھی یہ صفت پیدا کرو نا کہ تم بھی معاف کرنے والے بنو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ابو بکر صدیق کو یہ آیت سنائی، فوراً کہا اللہ مجھے اس پر معاف کرے، میں اس کو آج سے صرف معاف ہی نہیں کرتا، وہ جو ماہانہ خرچہ دیتا تھا اس کو بھی دگنا کرتا ہوں، اس کو بھی دگنا کرتا ہوں۔ جن کو قرآن سمجھ میں آ جاتا تھا نا، ان کا اصول یہ ہوتا تھا۔ اصل بیماری یہ ہے کہ ہمیں قرآن کی سمجھ ہی نہیں آتی، کیونکہ ہم نے کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ یہ مولویوں کا کام ہے قرآن پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، ہمارا کیا کام؟ جب ہمیں قرآن سمجھ میں ہی نہیں آئے گا، میں نے کئی مرتبہ آپ احباب سے گزارش کی ہے کہ آپ لوگ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، بھلے 2 آیات پڑھ لو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، اللہ کی عزت کی قسم ایسے محسوس ہوگا آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ قرآن پڑھنے میں لذت آئے گی، اطمینان آئے گا، سکون آئے گا، بھلے 2 آیات پڑھ لیں یا 1 آیت بھی پڑھ لیں ڈیلی ترجمے کے ساتھ۔ تفسیر یہاں موجود ہے، ترجمہ یہاں موجود ہے، گھر میں لے جائیں پڑھیں، گھر والوں کو پڑھائیں، سکھائیں، دیکھیں گھر میں باہر کیسے آتی ہے۔ جن کو قرآن سمجھ آ جائے وہ ایسے ہے جیسے وہ اللہ سے گفتگو کر رہا ہو۔ اہل عرب
کبھی اللہ آپ کو لے جائے حرمین کی سرزمین پر، آپ مسجد حرام میں یا مسجد نبوی شریف میں یا کسی اور بڑی مسجد میں یا کہیں پر بھی کسی بھی مسجد میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، مغرب عشاء یا فجر میں قرآن کا قاری جب تلاوت کر رہا ہوتا ہے اسے بھی لطف آ رہا ہوتا ہے، پیچھے کھڑے ہوئے عربی جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا انہیں بھی لطف آ رہا ہوتا ہے، اور جب کبھی امام کسی ایسی آیت پر سے گزرتا ہے جہاں اللہ کا خوف، اللہ کا عذاب، دھمکی، جہنم کی وعید، گناہوں کی پکڑ یہ آتی ہے، اس وقت آپ عربیوں کی کیفیت دیکھا کریں۔ ہمارے ہاں تو ویسے ہی ہے، بس جیسے کوئی جو ہے نا گنگا بول رہا ہو اور بہرا سن رہا ہو۔ کیا گنگا بولے گا اور کیا بہرا سنے گا؟ گنگے کا بولنا اور بہرے کا سننا، کیا خیال ہے؟ ہمارے ہاں یہ روٹین ہے۔ ہمارے ہاں تو کبھی کبھار اگر امام صاحب، آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، عموماً بات کر رہا ہوں، اگر بری لگے تو معذرت، کبھی کبھار اگر امام فجر کی نماز میں قرات کو لمبی کر دے یا کسی نماز میں تھوڑی قرات لمبی ہو جائے تو ہماری طبیعت پہ ناگوار گزرنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ اس کو کیا ہو گیا، اس کو تو پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے، ہماری پیچھے حالت خراب ہو رہی۔ ایمان والوں کی صفتیں کیا ہیں؟ وہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو 4 کام بتائے، 4 کام، اور ان 4 کاموں کے بعد جنت کی بشارت سنائی۔ فرمایا افشوا السلام، لوگوں جب کبھی بھی ایک دوسرے سے ملو ایک دوسرے کو سلام کہا کرو، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سلام بھی صرف جان پہچان تک رہ جائے گا۔ آج وہ نشانی پوری ہو چکی ہے، اگر میں کسی کو جانتا ہوں تو جاتے ہوئے میں اس کو سلام کر دیتا ہوں، وہ مجھے جانتا ہے تو وہ سلام کر دیتا ہے، ان جانے کو ہم لوگ سلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ جس کے ساتھ جان پہچان ہوتی ہے اس کو گلے بھی ملتے ہیں، اس کو سلام بھی کرتے ہیں، جس کے ساتھ جان پہچان نہیں ہے اس کو سلام تک بھی لینا ہم مسلمان گوارا نہیں کرتا۔ اور حضور کا فرمان کیا ہے؟ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، کسی کو جانتے ہو تب بھی، نہیں جانتے ہو تب بھی، ایک دوسرے کے اوپر برکت کی دعا کرو، سلامتی کی دعا کرو، امن کی دعا کرو، خیر کی دعا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے اندر خیر بھی ہے، برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے، سلامتی بھی ہے، امن بھی ہے، ہر قسم کی خیر اس کے اندر شامل ہے۔ ایک دوسرے کو تحفہ دو، سلام کا ایک دوسرے کو تحفہ دو، کہیں سے بھی گزرو سلام کرو۔ پھر پورا طریقہ کار بتایا سلام کا، لیسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹا بڑے کو سلام کیا کرے، والقابض علی الرحال، جو سواری پر جا رہا ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کیا کرے، والماشی علی القائد، ایک گزر رہا ہے ایک بیٹھا ہوا ہے، گزرنے والے کو چاہیے بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ طریقہ بتایا۔ جماعت آئی ہے، یعنی 2-4 بندے جا رہے ہیں تو ایک جماعت کی شکل ہے، آگے بیٹھی ہوئی بھی 2-4 بندوں کی جماعت ہے، گزرنے والوں میں سے سارے نہ کریں السلام علیکم، گزرنے والوں میں سے کوئی ایک کہہ دے السلام علیکم، وہ سب کی طرف سے ہو جائے گا۔ آگے بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے سب نہ بولیں، صرف ایک بندہ بھی بول دے گا، سب بھی بولے تو منع نہیں ہے، سب بولیں گے تو شور شرابہ ہوگا، مجلس کا محفل کا معاملہ خراب ہو جائے گا، تو ادب بتایا۔ ان میں سے کوئی ایک بھی جواب دے دے گا وہ سب کی طرف سے جواب ہوگا، طریقہ بتایا۔ حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی حالت میں ہوتے، آنے والا آ کر آپ کو سلام کہتا، آپ نماز کی حالت میں بھی سلام کا جواب دیتے تھے، نماز کی حالت میں۔ اور یہ صفت صرف اہل حدیثوں کے اندر موجود ہے۔
نماز کے اندر بھی نماز جماعت بھی کھڑی ہو چکی ہو، پیچھے آنے والا آ کر سلام کہتا ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے جواب دینے کا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جب حضور نماز کی حالت میں ہوتے تھے، کوئی آنے والا آ کر سلام کہتا تھا، حضور کیسے جواب دیتے تھے؟ سیدنا انس فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ہاتھ باندھے ہوئے ہوتے تھے، تو آپ کو اگر کوئی آ کر سلام کہتا تو آپ یوں انگلی کا اشارہ کر دیتے تھے۔ نماز کی حالت میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں کہنا۔ کئی طریقے ہیں حضور سے، ایک یہ ہے آپ نے یوں ہاتھ کا اشارہ کر دیا، سلام کا جواب ہو گیا، یا انگلی کا اشارہ کر دیا، سلام کا جواب ہو گیا، یا سر مبارک کو تھوڑا سا ہلا دیا، سلام کا جواب ہو گیا۔ اس قدر اہمیت ہے سلام کی۔ ہم تو خیر کا سلام بھی کسی کو کریں تو وہ ہمارے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ واصلوا الارحام، آپس میں رشتہ داری کو جوڑو، تعلق داری کو جوڑو۔ کسی کی وجہ سے کسی کا گھر نہ ٹوٹے، کسی کی وجہ سے کسی کی آپس میں پیار محبت دوستی ختم نہ ہو، رشتہ داری ختم نہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے تھے، اے اللہ جو تعلق داری کو رشتہ داری کو جوڑتا ہے تو اس کو جوڑ کے رکھ، جو اس کو توڑتا ہے تو اس کو تباہ کر دے۔ جو لوگ انگلیاں کرتے ہیں نا، انگلیاں، کہ ان کا آپس میں رشتہ کیوں ہے، تعلق کیوں ہے، بھائی چارہ کیوں ہے، اخوت محبت کیوں ہے؟ عورت ہو یا مرد، عورت ہے تو وہ عورتوں میں آگ لگانا شروع کرے گی، مرد ہے تو وہ مردوں میں آگ لگانا شروع کرے گا۔ فلاں تمہارے بارے میں ایسا کہتا ہے، وہ تمہارے بارے میں ایسا کہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے دعا کی، جو رشتے کو جوڑتا ہے اللہ تو اس کو جوڑ دے، جو توڑتا ہے تو اسے توڑ دے۔ اب جس کی مرضی ہے ان میں سے جو چیز لے لے، حضور کی دعا لے لے یا بد دعا لے لے، ہر کسی کی اپنی چوائس ہے۔ واصل الارحام، تعلق داری کو جوڑو، رشتے کو جوڑو۔ یہ شارٹ بتا رہا ہوں تاکہ چیزیں ذہن میں بھی رہ جائیں اور آسانی بھی ہو۔ ان میں سے ہر ایک موضوع ایسا ہے کہ جس پر گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی۔ واصل الارحام، رشتہ داری کو جوڑو، تعلق داری کو جوڑو۔ واطعموا الطعام، کھانا کھلایا کرو، کوئی آئے اسے کھانا کھلایا کرو۔ حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے تھے، عائشہ جب تم کھانا پکاتی ہو نا، سالن بناتی ہو، شوربے والا سالن ہوتا ہے، عائشہ فاکثر ماءھا، اس کے اندر پانی زیادہ کر دیا کرو، وتعاہد جیرانک، پڑوسیوں کا خیال رکھا کرو۔ آج پڑوس سے کوئی چیز آ جائے، اول تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو کیا پڑی کہ ہمارے گھر میں کھانا بھیج دیا، پہلے تو کبھی نہیں کیا۔ ہاں جی، گاؤں دیہات میں یہ ماحول ہے آج بھی الحمدللہ۔ کوئی اچھی شے بنی تو وہ دوسرے کے گھر میں کچھ پہنچا دی، خوش ہو جائیں گے۔ ان کے ہاں بنتی ہے وہ بھجوا دیتے ہیں۔ فرمایا عائشہ جب کھانا پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ کیا کرو، وتعاہد جیرانک، پڑوسیوں کا خیال رکھا کرو۔ جب کھانا زیادہ ہوگا تو اپنے کھانے کے بعد پڑوسیوں کے پاس چلا جائے گا نا۔ آج ہمارے ہاں سہولت ہے، ہم جان بوجھ کے بھی زیادہ بنائیں تب بھی پڑوس کو نہیں دیتے کیونکہ فریج موجود ہے۔ کیا خیال ہے؟ 2 مہینے تک تو کھانا خراب نہیں ہوگا نا فریج میں۔ پڑوسی جائے باہر میں، ہماری طرف سے ہمیں کیا ٹینشن ہے؟ ہمارے دروازے پہ کوئی سائل آ جائے ہم اس کو دھتکار کے بھگا دیتے جیسے کتے کو بھگاتے ہیں۔ واطعموا الطعام، کھانا کھلایا کرو۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آتا ہے، وہ کوشش کرتے تھے تب تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان ساتھ نہ آ جاتا۔ اس صحابی کا مشہور واقعہ جس پر قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَيُؤْثِرُونَ النَّاسَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، مہمان آئے گھر میں،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مہمان آئے، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، فرمایا کوئی اس کی مہمان نوازی کرے۔ ایک ساتھی اپنے ساتھ لے گیا، گھر سے پوچھا کیا ہے، تو کہا 1-1.5 روٹی پڑی ہوئی ہے، آپ نے بھی کھانی ہے، میں نے بھی کھانی ہے، بچوں نے بھی کھانی ہے۔ سبحان اللہ، ایسی بھی عورتیں تھیں، اور ہماری عورتیں ہیں خود کھا لیں گی، بچے کھا لیں گے، وہ جو سارا دن محنت مزدوری کر کے کام کاج کر کے لایا تھا وہ جائے بھاڑ میں، اپنا کام پورا، بھاڑ میں جائے نورا۔ یہ صحابیہ ہے جس نے خود بھی کھانا نہیں کھایا، بچوں کو بھی نہیں کھلایا، کہ میرا شوہر محنت مزدوری کر کے تھکا ٹوٹا ہوا شام کو واپس آئے گا، وہ بیٹھے گا، ہم سب مل کے کھانا کھائیں گے۔ صحابی گھر آ گئے، کھانا ہے تو کہا ہاں تھوڑا سا ہے، آپ نے بھی کھانا ہے، میں نے بھی کھانا ہے، بچوں نے بھی کھانا ہے۔ کہا ہم سب کو چھوڑو، مہمان آیا ہے ساتھ۔ سبحان اللہ، کہا مہمان، اللہ اکبر کبیرہ۔ کہا بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دو، کھانا لے آنا، کھانا رکھ دینا۔ چراغ اس وقت جلتے تھے، لائٹیں بلب نہیں ہوتے تھے، چراغ جلتے تھے، چراغ کی آگ کو تیز کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دینا۔ میرے سرتاج ایسا کیوں؟ کہا ایسا اس لیے مہمان بھوکا ہے، ہم گزارا کر لیں گے، سفر کر کے آیا ہے، تھکا ٹوٹا ہوا ہے، بھوکا پیاسا ہے، جو کچھ گھر میں ہے کم از کم اس کے نصیب میں ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ کھانا پیش کیا، چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے برا بجھا دیا اس کو۔ اب میزبان ایسے منہ ہلا رہا ہے جیسے کچھ کھا رہا ہو، اور جان بوجھ کے اس کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ بھی ٹکراتا ہے، اندھیرا ہے کہ مہمان لقمہ توڑ رہا ہے تو یہ بھی ہاتھ بڑھا دیتا ہے کہ اس کے ہاتھ کو ہاتھ لگے، محسوس ہو کہ یہ بھی لقمہ توڑ رہا ہے۔ مہمان لقمہ کھا رہا ہے تو یہ بھی اپنے منہ کو ایسے ہلا رہا ہے کہ محسوس ہو یہ بھی کچھ نہ کچھ کھا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ آسمان پر بیٹھ کر یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، کہا کیا بنا مہمان کا؟ کہا اللہ کے رسول بس جو تھا گھر میں کھلا دیا۔ فرمایا اللہ نے آسمانوں سے تمہیں دیکھا اور کچھ نازل کیا ہے، وَيُؤْثِرُونَ النَّاسَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو لوگوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، خود بھلے بھوکے ہوں، پیاسے ہوں، تنگ دست ہوں، خستہ حالت میں ہوں، لوگوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، کامیاب ترین لوگ ہیں، کامیاب ترین لوگ۔ حضور نے کیا فرمایا؟ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلایا کرو، کھانا کھلایا کرو۔ کتنے کام ہو گئے؟ اگلا سبق پڑھتے جا رہے ہیں، پچھلا بھولتا جا رہا ہے نا؟ افشوا السلام، واصلوا الارحام، واطعموا الطعام، کتنے ہو گئے؟ وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تم کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرو۔ دنیا سو جائے تم رات کو کھڑے ہو کر رب کے سامنے کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں، کبھی قیام کی حالت میں، کبھی تشہد کی حالت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جایا کرو۔ اس کا انعام کیا ملے گا؟ فرمایا تدخلوا الجنت بسلام، جنت میں امن اور سلامتی کے ساتھ، بغیر کسی پوچھ گچھ کے، بغیر انٹری پاس کے تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کیا خیال ہے؟ کتنے مشکل کام ہے۔ سلام تو کر سکتے ہیں نا، زبان چلنی ہے، یہ تو چلتے پھرتے کر سکتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ کر لیں گے ہم، امید ہے۔ اور واصل الارحام، تعلق داری کو جوڑو، جتنا توڑ چکے اس پر معافی، آگے سے جوڑنے کا کام ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ کریں گے۔ واطعموا الطعام، جتنا ممکن ہو سکے گا کھلائیں گے لوگوں کو کہ نہیں؟ کوئی مہمان آ جائے، کوئی بھوکا پیاسا کچھ بھی، یا پڑوس میں اس کی خبر گیری ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ آخری کام تھوڑا سا مشکل ہے میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی۔ کیا خیال ہے؟ رات کو میٹھی نیند کون قربان کرے گا؟ کون کھڑا ہوگا؟ کس کا دماغ خراب ہے رات کو کھڑے ہوگا تہجد پڑھے گا؟ ہونا چاہیے،
یہ خوف ہونا چاہیے، یہ طمع لالچ ہونی چاہیے۔ وصلوا باللیل والناس نیام، یہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن ہے بڑا مزہ، کبھی کر کے دیکھیں۔ رزلٹ کیا ہے؟ تدخل الجنت بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے، جنت میں داخلہ فرما دے، ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے، مومنوں والی صفات اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔